صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا ان لوگوں پہ جنہوں نے ان دنوں کو قیمتی بنایا، اپنی تلاوت کی، ریاضت و سخاوت کی، دیگر معاملات سر انجام دیے، دن کا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا، تہجد کی نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چند ایام رہ گئے ہیں۔ آج 28واں روزہ ہے، 29ویں شب ہوگی، کل انشاءاللہ 29واں روزہ ہوگا، اور پرسوں جمعۃ المبارک کا روزہ ہونے کی بھی امید ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو 30 روزے پورے ہوں گے اس دفعہ انشاءاللہ 2026 کے اس رمضان المبارک میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سب کی عبادات کو قبول فرمائے، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے جو چند دن رہ گئی ہیں ان کو قیمتی بنانا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آخری 3-4 دن یا 5 دن یا آخری عشرہ خاص کر اس عشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنا زیادہ وقت بازاروں میں خرید و فروخت کے اندر لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تلاوت کا اہتمام بھی نہیں کر پاتے، رات کے قیام کا بھی اہتمام نہیں کر پاتے۔ اسی طرح جو وہاں پہ بد نظریاں ہوتی ہیں وہ الگ ہے، عورتیں جاتی ہیں، جمع غفیر ہوتا ہے ان کا، اور پھر یہ ہے کہ راتوں کو خاص کر نکلنا، اور آخری رات میں تو اور زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے غلط بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ایام اور راتیں جو عبادت کے اندر گزارنا ضروری تھی ہم بازاروں میں لگا رہے ہیں۔ ہاں کوئی ضروری چیز خریدنی ہے، کوئی ضروری معاملہ بن گیا تو وہ جائیں، یہ تو نہیں ہے کہ 4-4 گھنٹے لگائیں اور روزانہ چلے ہوئے ہوں اور پھر راتوں کو چلے ہوئے ہیں، بالکل نہیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ چاہے وہ چاند رات ہو، چاہے وہ پہلے روزے ہوں، عشاء سے پہلے دکانیں بند ہو جانی چاہیے۔ جس نے خریداری کرنی ہے پہلے کر لے۔ یہ کیا ہو، پتہ تو ہے عید آ رہی ہے، پتہ تو ہے دیگر معاملات ہیں، تو بندہ پہلے تیاریاں کر لے۔ اسی طرح معتکفین حضرات بھی ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عورتیں ہیں یا پھر وہ مرد ہیں۔ اب جیسے وہ اعتکاف سے اٹھتے ہیں فوراً سب سے پہلے بازار کا رخ کرتے ہیں۔ میں قاری منصور احمد صاحب کا ضرب مومن میں کبھی میں نے پڑھا تھا مضمون، تو بڑا زبردست لکھا ہوا تھا انہوں نے اعتکاف والوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ایک اعتکاف والا اعتکاف سے اٹھا اور اس نے جو ہے نا وہ ہار شار پہنے، لوگ تصویریں بنانے لگے، تو اس نے منع کر دیا نا بھائی تصویریں نہ بناؤ۔ تو لوگوں نے سمجھا ماشاء اللہ بڑا تقویٰ آ گیا ہے 10 دن کے اندر۔ تو کسی نے پوچھا بھائی تصویر کیوں نہیں کھنچوانی؟ اس نے کہا شیو بڑی ہوئی ہے اس لیے نہیں کھنچوانی، شیو کروا لوں پھر کھنچواؤں گا۔ یعنی ان 10 دنوں کا اثر تو نہ ہوا، وہ گپیں لگائی ہوں گی اعتکاف کے اندر، دیگر معاملات سر انجام دیے ہوں گے، تو وہ روحانیت نہیں ملتی، ورنہ تو ان 10 دنوں سے بندہ اللہ رب العزت کی خاص قربت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ نہ ہو کہ اعتکاف سے اٹھ کے سیدھا چاندنی چوک میں پہنچے ہوئے، کمیٹی چوک میں پہنچے ہوئے کہ وہاں پہ جا کے اب کیا کرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، نہ۔ تو ہے کہ عزیز مسلمانوں اس چیز کو خوب ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ ایام بڑے قیمتی ہیں، کوشش کریں ضرورت کے تحت جائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگائیں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔